20 نومبر سن 1989 کی صبح ہوئی تو کسی کو یہ معلوم نہ تھا کہ آج ایسا کارنامہ ہونے جا رہا ہے جو امت مسلمہ کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ جب خانہ کعبہ 14 دن کے لیے دہشت گردوں کے قبضے میں رہا اور 1000 سے زائد بے گناہ شہید کر دیے گئے، ہوا کچھ یوں کہ نماز فجر کا وقت تھا، لوگ جوک در جوک خانہ کعبہ کی طرف تشریف لا رہے تھے۔ ایام حج ابھی گزرے ہوئے فقط 20 دن گزرے تھے اور نئے اسلامی سال کی پہلی صبح تھی، لہٰذا مختلف ممالک سے آئے ہوئے حاجیان کرام مسجد الحرام میں تشریف لانے لگے۔ 1 لاکھ کے قریب نمازیوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا۔ نماز فجر 55 سالہ امام کعبہ الشیخ محمد السبیل نے ادا کروائی۔ دوران نماز 400 کے قریب افراد تابوت میں اسلحہ چھپائے مسجد الحرام میں داخل ہوئے۔ بزرگ حاجیان کرام جن کا سعودی میں انتقال ہو جاتا ہے، ان کی نماز جنازہ تابوت میں لٹا کر مسجد الحرام میں ادا کی جاتی ہے اور پھر جنت البقیع میں دفن کیا جاتا ہے۔ شیخ محمد السبیل نماز سے فارغ ہو کر دعا میں مصروف تھے کہ اچانک جہیمان بن محمد بن سیف العتیبی دہشت گرد نے امام کعبہ سے مائک چھینا اور اعلان کرنے لگا کہ اخوانی فی الاسلام امام مہدی آ چکے ہیں اور قیامت کے آنے کی تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں، کیونکہ ظلم و ستم، عصمت دری، ڈاکہ زنی، بدکاری اور دیگر برائیاں حد سے بڑھ چکی ہیں، اور حدیث کے مطابق ہر 100 سال میں ایک ایسا شخص آتا ہے جو تجدید ایمان کرتا ہے، اور چونکہ آخری وقت میں امام مہدی آئیں گے، لہٰذا وقت ہوا چاہتا ہے کہ امام مہدی آ جائیں، اور وہ یقیناً ہمارے درمیان موجود ہیں۔ العتیبی نے یہ کہہ کر محمد بن عبداللہ القحطانی کو بلایا۔ یہ نام نہاد امام مہدی بنا ہوا تھا اور العتیبی کا بہنوئی تھا۔ اس نے مائک پکڑ کر کہا، اے مسلمانوں، میں امام مہدی ہوں، کیونکہ اس روئے زمین پر میں ہی وہ شخص ہوں جو حدیث میں امام مہدی کی بتائی ہوئی تمام نشانیوں پر پورا اترتا ہوں۔ میرا نام محمد ہے اور میں عبداللہ کا بیٹا ہوں۔ شمالی عرب سے میرا تعلق ہے، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں ہی موجود ہوں۔ اس موقع پر زیادہ تر لوگ عربی سے ناواقف تھے، جنہیں کچھ سمجھ نہ آیا۔ اگر 1 لاکھ لوگ اسے امام مہدی مان کر اس کی حمایت کر بیٹھتے تو نیا فتنہ جنم لیتا۔ مسجد الحرام میں افراتفری کا عالم تھا، لوگ بدحواس ہو کر دائیں بائیں بھاگنے لگے۔ العتیبی کے بقیہ مسلح افراد نے دروازے بند کر دیے اور کچھ دہشت گردوں نے 292 فٹ اونچے مسجد کے مینار پر مشین گنیں تان لیں، جبکہ کچھ لوگوں نے دوسری منزل پر کھڑکیوں میں اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ اس سارے کا ماسٹر مائنڈ جہیمان العتیبی تھا۔ یہ 1930 میں نجد میں پیدا ہوا۔ اس کا خاندان بہت با اثر تھا۔ اس کا دادا ابن سعود کے قریبی ساتھیوں میں سے تھا۔ یہ شخص گرینڈ مفتی آف سعودیہ عربیہ شیخ عبدالعزیز بن الباز کا شاگرد تھا۔ شیخ عبدالعزیز بن الباز 1940 اور 1950 کی دہائی میں سعودی عرب کو جدت پسندی کی راہ پر گامزن کرنے کی شاہی کوششوں کے خلاف تھے اور حکومت وقت پر بہت تنقید کیا کرتے تھے۔ جہیمان العتیبی نے بھی انہی تقاریر سے متاثر ہو کر شیخ عبدالعزیز بن الباز کی قائم کی ہوئی سلفی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی، جس کا مقصد سعودی عرب میں اسلام کی اصل شکل برقرار کرنا تھا اور سعودی عرب میں بڑھتی ہوئی مغربیت، مخلوط ماحول کا قیام اور ٹیلی ویژن کے منفی اثرات کو ختم کرنا تھا۔ العتیبی کی شدت پسندی وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی، جس کے بعد سن 1978 میں سعودی حکومت نے اسے اور اس کے چند ساتھیوں کو حراست میں لے لیا۔ جیل میں اس کی ملاقات محمد بن عبداللہ القحطانی سے ہوئی، جس نے اسے ورغلایا کہ مجھ پر وحی آتی ہے اور میں ہی امام مہدی ہوں۔ العتیبی نے متاثر ہو کر اپنی بہن کی شادی اس سے کروا دی اور دونوں جیل میں حکومت کے خلاف مکمل پلاننگ کرتے رہے۔ العتیبی 18 سال تک سعودی نیشنل گارڈ بھی رہ چکا تھا، اسی لیے حکومتی اہلکاروں میں اس کا کافی تعارف تھا۔ اسی تعارف نے خانہ کعبہ کے اندر اسلحہ لے جانے میں اس کی مدد بھی کی تھی۔ چنانچہ العتیبی نے 4 دن بعد آدھے سے زیادہ لوگوں کو بھوک کی وجہ سے نکلنے دیا۔ اس دوران طواف کعبہ اور نماز مکمل طور پر بند تھے۔ سب دہشت گرد تہہ خانوں، مسجد کے مینار اور کھڑکیوں میں چھپے ہوئے تھے۔ جو سیکیورٹی اہلکار آتا تھا اسے مار دیتے تھے۔ سعودی وزیر داخلہ پرنس نائف بن عبدالعزیز کو جب اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے فوراً بجلی اور نیٹ ورک کو ختم کر دیا
مسجد الحرام کے قریب واقع تمام ہوٹلوں اور گھروں کو خالی کروا دیا اور سعودی اہلکاروں کو حملے کا حکم دیا، لیکن تقدس کعبہ اور کم ٹریننگ کی وجہ سے سعودی اہلکار کچھ نہ کر سکے۔ بچوں، بوڑھوں، عورتوں اور بے گناہ مردوں کی زندگی کی حفاظت کرنا اور خانہ کعبہ کے تقدس کو پامال ہونے سے بچانا ضروری تھا، لہٰذا ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھانا تھا۔ مسلسل ناکامی کے بعد سعودی حکومت نے فرانس کی اسپیشل فورس GIGN سے مدد طلب کی۔ ایک نامور صحافی یاروسلاف ٹروفیموو نے اس واقعے پر مبنی اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ فرانسیسی کمانڈوز نے سعودی فوج کو ہنگامی تربیت دی تاکہ ساتھ مل کر وہ شدت پسندوں کا خاتمہ کر سکیں، لیکن چونکہ مکہ میں غیر مسلم افراد کا داخلہ ممنوع ہے، لہٰذا سعودی حکومت نے پاکستانی SSG کمانڈوز کی مدد کا مطالبہ کیا۔ SSG کمانڈوز نے اس صدا پر لبیک کہا اور 50 کے قریب SSG کمانڈوز فوراً سعودی عرب پہنچے اور 14 دن کے محاصرے کے بعد بالآخر 4 دسمبر کو خانہ کعبہ شدت پسندوں سے رہا کروا لیا۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ پاکستانی SSG کمانڈوز کو سابق جنرل پرویز مشرف لیڈ کر رہے تھے، لیکن چونکہ اس عظیم الشان کارنامے کو جنرل پرویز مشرف نے اپنی آپ بیتی ان دا لائن آف فائر میں نہ لکھا، جس کا مطلب شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جنرل پرویز مشرف نے اس مہم میں شرکت نہیں کی تھی، وگرنہ اس کو اپنی آپ بیتی میں ضرور تحریر فرماتے۔ پاکستانی کمانڈوز نے تہہ خانوں میں پانی چھوڑ کر الیکٹرک وائرز پانی میں ڈال دیں، تہہ خانوں میں کرنٹ پھیل گیا اور یوں سب دہشت گرد تہہ خانوں سے باہر نکلے اور پاکستانی SSG کمانڈوز نے ایک انتہائی عظیم الشان کارنامہ اپنے نام کروایا۔ اس واقعے میں مسجد کی عمارت کو شدید نقصان پہنچا، لیکن خانہ کعبہ محفوظ رہا۔ غیر سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس واقعے میں 1000 سے زائد بے گناہ افراد شہید ہوئے۔ اس مہم کے دوران محمد بن عبداللہ القحطانی مارا جا چکا تھا اور جہیمان العتیبی سمیت 60 سے زیادہ شدت پسندوں کو حراست میں لے لیا گیا، جنہیں جنوری 1980 میں سزائے موت سنا دی گئی۔ اس واقعے کے بعد سعودی حکومت نے ملک کے علماء سے مشاورت کے بعد شرعیہ قوانین کے اطلاق کا وعدہ کیا، جس کے بعد ملک میں مخلوط نظام پر پابندی لگا دی گئی اور ملک میں سابق بادشاہ شاہ فیصل اور اس وقت کے بادشاہ شاہ خالد کی اعتدال پسند پالیسیوں کو ختم کر دیا گیا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔